السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ العظیم صرف کے سبق کے اندر فعل اور شش اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اسم اور شش اقسام یعنی شش اقسام کا اسم کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان کا آپس میں ان کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی اور ان کا بیان پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ فعل اور شش اقسام یعنی فعل کے ساتھ شش اقسام کا کتنا تعلق ہے۔ تو شش اقسام کی تو وضاحت پیچھے تفصیلاً گزر چکی ہے کہ شش اقسام سے مراد کیا ہے۔ ثلاثی مدرج، ثلاثی مزید فی، رباعی مدرج، رباعی مزید فی، خماسی مدرج، خماسی مزید فی کو شش اقسام کہا جاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے اقسام۔ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی چار قسمیں ہیں۔ فعل کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مدرج، نمبر 4 رباعی مزید فی۔ گویا کہ ہمیں اس سے یہی معلوم ہوا کہ فعل جو ہے وہ صرف رباعی مزید فی تک ہوتا ہے، آگے خماسی نہیں ہوتا۔ آگے سبق نمبر 18 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ لکھا ہوا ہے نمبر 1 ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جس کی ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں صرف 3 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جسے ضرب نصر۔ اب یہ تو بالکل ہی آسان بات ہے، کیونکہ بار بار ہم ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کی تعریف پڑھتے آ رہے ہیں کہ جس کے اندر 3 حروف اصلیوں کوئی حرف زائد نہ ہو، یہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ جیسے ضرب نصر 3 حروف اصلیوں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد میں ماضی اور مضارع کے عین کلمہ پر تینوں حرکتیں ضمہ، فتح، کسرہ آ سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی ممکنہ 9 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے 6 صورتیں مستعمل ہیں، باقی 3 غیر مستعمل ہیں۔ کیونکہ اگر یہی ترتیب لگائی جائے کہ ماضی مضارع پر جو تینوں حرکتیں ہیں ضمہ، فتح، کسرہ، یہ اگر تینوں اسی اعتبار سے لگائیں تو اس سے تو 9 صورتیں بنتی ہیں، لیکن مستعمل صرف 6 صورتیں ہیں، باقی جو 3 ہیں وہ غیر مستعمل ہیں۔ جو مستعمل صورتیں ہیں وہ یہ ہیں، جو مشہور ابواب ہم ابواب صرف کے اندر بھی پڑھتے ہیں، یہ ہیں۔ نمبر 1 فعل یفعل، فتح یفتح۔ نمبر 2 فعل یفعل، ضرب یضرب۔ نمبر 3 فعل یفعل، نصر ینصر۔ آگے نمبر 4 فعل یفعل، علم یعلم۔ نمبر 5 فعل یفعل، حسب یحسب۔ نمبر 6 فعل یفعل، شرف یشرف۔ یہ جو 6 صورتیں اور 6 ابواب ہیں یہ تو مستعمل ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر مستعمل ہیں 3، وہ اس طرح ہیں فعل یفعل، یعنی جو 6 صورتیں مستعمل تھی ان کے اندر یہ تھا کہ کبھی مضارع اور ماضی کے عین کلمے میں فتح آئے گی، جس فتح یفتح، یا ماضی میں فتح آئے گی، مضارع میں کسرہ آئے گی، مضارع کے عین کلمے میں ضرب یضرب، یا پھر ماضی کے عین کلمے میں فتح آئے گی اور مضارع کے عین کلمے میں ضمہ آئے گا، نصر ینصر، یا پھر ماضی کے عین کلمے میں کسرہ آئے گی اور مضارع کے عین کلمے فتح آئے گی، یعلم، علم یعلم، یا ماضی کے عین کلمے میں کسرہ آئے گی اور مضارع کے عین کلمے میں کسرہ آئے گی، تو یہ ہوگا حسب یحسب، یا پھر ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمے میں ضمہ آئے گا تو یہ ہوگا شرف
यशरुफु, ये तो मुस्तअमल सूरतें। अब गैर मुस्तअमल सूरतें ये हैं फ़ाइला यफ़उलु के मुज़ारे माजी के इन कलमे में कसरा और मुज़ारे के इन कलमे में ज़मा हो। फ़ाइला यफ़उलु, अब फ़ाइला यफ़उलु के वज़न पर कोई बाब नहीं है, गैर मुस्तअमल सूरत है। और इसी तरह माजी के इन कलमे पर ज़मा और मुज़ारे के इन कलमे फ़तह, फ़अूला यफ़अलु, ये भी कोई बाब नहीं है। और इसी तरह फ़अूला यफ़ईलु, यानी माजी के इन कलमे में ज़मा और मुज़ारे के इन कलमे में कसरा, ये भी बाब मुस्तअमल। तो ये तीनों बाब फ़ाइला यफ़उलु, फ़अूला यफ़अलु और फ़अूला यफ़ईलु, ये गैर मुस्तअमल है। सुलासी मुजरद के अबवाब की तक़सीम, आगे हम इनके अबवाब की तक़सीम पढ़ रहे हैं। सुलासी मुजरद के 6 अबवाब हैं जो कि दर्ज झेल हैं। इनकी 2 किस्में बनाई गई हैं। सुलासी मुजरद के कुल तो 6 अबवाब हैं। अब इनकी 2 किस्में हैं, उनमें से 3 उसूली हैं और 3 फुरूई हैं। ये थोड़ा सा नक्शा लिखा हुआ अबवाब सुलासी मुजरद, नंबर 1 उसूल, नंबर 2 फुरू। उसूली अबवाब, उसूली अबवाब माजी और मुज़ारे की हरकत मुख्तलिफ हों, जिनमें माजी और मुज़ारे की हरकत मुख्तलिफ होती है। जैसे फ़अला यफ़इलु ज़रब यज़रिबु, अब ये ऐन कलमे माजी के ऐन कलमे में फ़तह, मुज़ारे के ऐन कलमे में कसरा है। फ़अला यफ़उलु माजी के ऐन कलमे में फ़तह, मुज़ारे के ऐन कलमे में ज़म्मा है। फ़अला यफ़अलु माजी के ऐन कलमे में कसरा और मुज़ारे के ऐन कलमे में फ़तह है। तो गोया के ज़रब यज़रिबु, नसर यंसुरु, अलिम यअलमु, ये अबवाब वो जिनकी माजी और मुज़ारे की हरकत मुख्तलिफ हैं, ये उसूली अबवाब हैं। और फुरूई अबवाब वो हैं जिनकी माजी और मुज़ारे की हरकत मुत्तफ़िक़ हों, जो हरकत माजी के ऐन कलमे में हो वही मुज़ारे के ऐन कलमे पर हो जाए। जैसे फ़अला यफ़अलु फ़तह यफ़तहु, फ़अला यफ़इलु हसिब यहसिब, फ़अूला यफ़उलु शरुफ़ यशरुफ़, ये अबवाब फुरूई हैं। फ़ायदा, उन अबवाब का नाम उसूल और फुरू इस्तेमाल की वजह से रखा गया है। ये इस्तेमाल की वजह से रखा गया है क्योंकि वो अबवाब जिनमें ऐन कलमे की हरकत मुखालिफ है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको उसूल कहा। और जिनमें ऐन कलमे की हरकत मुवाफ़िक है वो कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको फुरू कहा जाता है। इसीलिए तरतीब में भी पहले उसूल को फिर फुरू को बयान किया जाता है, पहले उसूली फिर फुरूई, इसलिए हमने पहले उसूल का जिक्र किया है। अब बाब किसे कहते हैं? बाब इसके लुग़वी माना है दरवाज़ा। इस्तिलाही तारीफ़, एक मस्दर से लफ्ज़ी और मानवी मुनासबत वाली, एक मस्दर से लफ्ज़ी और मानवी मुनासबत वाली जितनी गिरदाने और सीगे बनते हैं उनके मजमुए को, उनका जो पूरा मजमुआ है उसको कहा जाता है बाब। जैसे हम एक बाब पढ़ते हैं तो उसका एक मस्दर होता है, मसलन ज़रबुन मस्दर है। अब इससे जितनी गिरदाने माजी, मुज़ारे, अमर, नही वगैरह जिनकी भी गिरदाने बनती जाएंगी इनके पूरे मजमुए को बाब कहेंगे। फ़ायदा, सुलासी मुजरद में फ़र्क माजी और मुज़ारे के ऐन कलमे की हरकत के एतबार से होता है, मसादर के ज़रिए नहीं हो सकता। यानी अगर सुलासी मुजरद के अबवाब के अंदर फ़र्क बयान करना हो तो माजी और मुज़ारे का सीगा इकट्ठे मिलाकर बोला जाएगा, मसादर का नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए सुलासी मुजरद के अबवाब का नाम
ماضی اور مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب کو ملا کر ہی رکھا جاتا ہے۔ مثلا ہم جب کوئی باب ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے کوئی کسی باب کا نام لیتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ باب فعل یفعل ہے، ضرب یضرب ہے، یہ باب علم یعلم ہے، یہ باب فلاں ہے۔ اس طرح ماضی اور مضارع کا صیغہ لیتے ہیں، مصدر کا نام نہیں لیتے۔ موجودہ دور میں ثلاثی مجرد کے ابواب درج الاسماء سے مشہور ہو چکے ہیں۔ مثلا ضرب، نصر، سمع یا علم، فتح یا منع، حسب، کرم۔ یہ ہے ثلاثی مجرد کے ابواب جو مشہور ہیں۔ ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع یا علم یعلم، فتح یفتح یا منع یمنع، اور اسی طرح حسب یحسب اور کرم یکرم، یہ 6 ابواب ہیں۔ غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں فرق مصادر کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو ثلاثی مجرد کے ابواب تھے ان میں تو مصادر کے ذریعے نہیں ہوتا، البتہ جو غیر ثلاثی مجرد ہیں کے ابواب ہیں ان میں فرق مصادر کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے ان ابواب کا نام مصادر کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ مثلا افعال، تفعیل، مفاعلہ، ایسے ہم کوئی بھی صیغہ بتاتے ہیں تو اس کے مصدر کا نام یعنی اس باب کے مصدر کا نام لیتے ہیں کہ یہ افعال ہے، تفعیل ہے۔ اس طرح مصادر کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے غیر ثلاثی مجرد کے اندر۔ آگے صرف صغیر کسے کہتے ہیں؟ ہر گردان سے معلوم و مجہول کا ایک ایک ابتدائی صیغہ لے کر مسلسل گردان کرنے کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ ہر کسی کا ایک ایک صیغہ لے جائے، مضارع کا ایک صیغہ، ماضی کا ایک صیغہ، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، ہر ایک کا معلوم اور مجہول کا ابتدائی جو صیغہ ہے۔ مثلا صرف صغیر پڑھتے ہیں تو اس طرح ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب، ہر ایک گردان کا ایک ایک صیغہ پڑھتے ہیں معلوم و مجہول ملا کر، پھر اس کی مسلسل گردان کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے صرف صغیر۔ صرف کبیر کسی اسم یا فعل کی پوری گردان کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ صرف کبیر کسی اسم یا فعل کی پوری گردان کو صرف کبیر۔ کبیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا، یعنی کوئی بھی پوری جو گردان ہوتی ہے۔ ماضی کے ہم پوری گردان کریں ضرب ضرب ضربو، اور اسی طرح مضارع کی گردان کریں یضرب یضربان یضربون، اس طرح جو پوری اس کی گردان ہوتی ہے کسی اسم یا فعل کی پوری گردان کو صرف صغیر کہتے ہیں، اس پوری گردان کو صرف کبیر کہیں گے۔ یا ایک باب کی تمام گردانوں کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ ایک پورا باب ہے، ان کی مکمل گردان کی جائے اسے کہا جائے گا صرف کبیر۔ فائدہ: با فتح کے لیے شرط ہے کہ جب وہ صحیح ہو تو اس کا عین کلمہ حرف حلقی ہو۔ حرف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا، ان میں سے کوئی ایک حرف ہوگا۔ با فتح کے لیے شرط ہے، جیسے فتح، منع، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس فعل کا بھی عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو وہ اسی باب سے ہو، یعنی جو فتح کے لیے آئے گا اس کے اندر تو عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا بھی عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو وہ با فتح ہی ہوگا، نہیں، فتح کے لیے یہ شرط ہے، لیکن جس کے اندر یہ پایا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف با فتح ہی ہو۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس فعل کا بھی عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو وہ اسی باب سے ہو۔ اب جیسے سمع یسمع، یہ بھی باب آیا ہے لیکن اس کے اندر بھی عین جو ہے یہ حرف حلقی میں سے آیا ہے۔ آگے ہے مضاف اور معطل میں حرف حلقی کی شرط نہیں ہے۔ مضاف ہے
یا معطل ہے، اس کے لیے حرف حلقی کی کوئی شرط نہیں ہے. جس ابا یا با یہ معطل ہے. عض یا عض یہ مضاعف کا باب ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی شرط کوئی نہیں ہے، اگرچہ فتح یفتح سے باب آ رہے ہیں. فائدہ باب شرف ہمیشہ لازم ہوتا ہے اور اس سے فائدہ باب شرف ہمیشہ لازم ہوتا ہے اور اس سے اسم فاعل کی جگہ صفت مشبہ فعیل ان کے وزن پر آتی ہے، جیسے شرفہ سے شریف، کرما سے کریم. صرف صغیر از ثلاثی مجرد. اب ہم ہر ایک کی گردان اور صرف صغیر پڑھیں گے. ثلاثی مجرد کے ابواب کی گردان اور صرف صغیر اس طرح ہوگی. پہلا باب ہے ضربہ، یہ نقشے کے اندر سارے ابواب لکھے ہوئے ہیں. ضرب، نصر، علم، فتح، حسب، شرف. ضربہ کی گردان. فعل یفعل مارنا. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب. اسی طرح آگے وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. یہ پوری گردان پڑھ لیں. اسی طرح نصر ینصر نصرا فهو ناصر مدد کرنا. اسی طرح علم یعلم علما فهو عالم وغیرہ الی آخرہ، اس کا معنی ہے جاننا. فتح یفتح کھولنا. فتح یفتح فتحا فهو فاتح، یہ پوری گردان صرف صغیر. فاعل یفعل حسب یحسب گمان کرنا. حسب یحسب حسبا فهو حاسب الی آخرہ. شرف فعل یفعل باعزت ہونا. شرف یشرف شرفا فهو شریف، یہ باب لازم ہے، اس سے مجہول اور اس سے مفعول نہیں آتا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، فعل اور شش اقسام کا بیان. تو ثلاثی فعل اور شش اقسام میں سے آج ہم نے صرف ثلاثی مجرد پڑھا ہے. آگے انشاءاللہ ثلاثی مزید فی اور اسی طرح رباعی مزید فی انشاءاللہ العظیم.